السلام علیکم ناظرین، چینل بیسک ٹو ایڈوانس انگلش میں آپ کا میزبان سید یاسر عباس کاظمی آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے لیکچر، آج کے موضوع کی طرف بڑھوں، میری ریکویسٹ ہے ان تمام ویور سے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل پہ وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب۔ آج ہم جو چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ریزنز شامل ہوں گی کہ ہم کیوں ایکٹیو سے پیسو بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے کہ ٹینسز وچ کین بی چینج انٹو پیسو وائز، یعنی وہ کون سے سینٹینس ہیں یا ٹینسز ہیں کہ جن کو ہم ایکٹیو سے پیسو میں چینج کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے کہ ٹینسز وچ کین ناٹ بی چینج انٹو پیسو وائز، وہ ٹینسز کہ جن کو ہم پیسو وائز میں کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایکسلریز کون کون سی ہیں، کس زمانے کے لیے کون کون سی ایکسلری استعمال کی جائے گی۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھیں گے کہ اسٹرکچر آف پیسو وائس کیا ہے، اور نمبر 6 پہ ٹیبل فار سبجیکٹ چینج انٹو آبجیکٹ، یعنی جو سبجیکٹس ہمارے آبجیکٹ میں چینج ہوں گے یا آبجیکٹ جو ہمارے سبجیکٹ میں چینج ہوں گے ان کو کس حساب سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس کی مثالیں دیکھ کر آپ کی ذہن کو تمام کیا جائے گا۔ تو چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک، یعنی وائی وی یوز پیسو وائس، یعنی ہم پیسو وائس کا استعمال کیوں کرتے ہیں، یعنی یہ ریزنز ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو ریزن بتاتے ہیں کہ ہم کیوں پیسو وائس بناتے ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ان اویلیبلٹی آف ایجنٹ، یعنی کہ اس میں ایجنٹ کا نہ ہونا یا لیسٹ امپورٹنس آف ایجنٹ، یا اس کی اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ایجنٹ کی، تو تب ہم ایکٹیو سے پیسو بناتے ہیں۔ یا emphasize the importance of object، یا ہم نے آبجیکٹ کو emphasize کرنا ہوتا ہے، اس پہ زور دینا ہوتا ہے، یا اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے، نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے آبجیکٹ کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں یا پرومیننٹلی دکھانا چاہ رہے ہیں تب ہم پیسو وائس بنائیں گے۔ اس کے بعد ٹو آرڈر اور کمانڈ سم ون، یعنی حکم دینے کے لیے شاہانہ انداز میں، بادشاہی انداز میں بات کرنے کے لیے بھی ہم پیسو وائس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور وین انٹینشنلی ہائڈنگ دا سبجیکٹ آف سینٹینس، یعنی کہ ہم دانستہ طور پر سبجیکٹ کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یا وین پیسو وائس بیٹر ایکسپلین تھاٹ آف سینٹینس، یا جب پیسو وائس ہماری سوچ کو یا اس جملے کے جو سوچ ہے، فکر ہے یا مفہوم ہے، اس کو بہتر انداز میں اگر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تب ہم پیسو وائس بیان کرتے ہیں، بات اس میں چینج کرتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہم وین سبجیکٹ از ناٹ ایگزیکٹلی نون، تو یہ جب ایمبیگوس ہوتا ہے، مبہم ہوتا ہے، یعنی کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ سبجیکٹ کیا ہے، تب بھی ہم پیسو وائس استعمال کرتے ہیں۔ وین پیسو وائس بیٹر ایمفیسائز دا مین تھاٹ آف دا سینٹینس، کہ جب پیسو وائس جو اس کا مین سینٹینس کا جو مین حصہ ہے، یعنی اس کے دو ہوتے ہیں، ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ، تو اگر اس کے حصے کو، یعنی مین اس کا جو سینٹینس کا پارٹ ہے، اگر اس کو وہ بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تب ہم اس کو پیسو وائس میں چینج کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمبر 9 پہ کہ وی کین ایکشن ورڈ پرنسپل ورڈ مسٹ بی اے ٹرانزٹیو ورڈ، تو اس میں اگر ٹرانزٹیو ورب ہو
تو تب ہی ہم اس کا پیسو وائس بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وی وانٹ ٹو کنورٹ ٹرانزٹیو انٹو انٹرانزٹیو۔ اب پیسو وائس ہم اس لیے بناتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے 8-9 میں اس کی ریزنز پڑھی، ان کے ساتھ ساتھ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اس کے ٹرانزٹیو کو انٹرانزٹیو میں کرتے ہیں۔ اب جس کو یہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو ورڈ کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ میرے پلے لسٹ میں جا کر وہاں سے ورب اور اس کی اقسام کو تھارولی جا کے دیکھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی پاسبلٹی آف آبجیکٹ۔ تو نیکسٹ جی ہم آج جو پڑھیں گے کہ کون کون سے ٹینسز ہیں جو کنورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی پریزنٹ، اور پریزنٹ کے ہمارے پاس ہیں سمپل ٹینس ہے، کنٹینیوس۔ سمپل سے مراد ہمارے انڈیفینٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیوس جسے پریزنٹ پروگریسو بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، اور اسی طرح پاسٹ سمپل یا پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس، اور پھر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اسی طرح فیوچر سمپل یا انڈیفینٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ یہ وہ زمانے ہیں، ٹینسز ہیں جن کو ہم ایکٹیو سے پیسو میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کہ ٹینسز وچ کین ناٹ بی چینج انٹو پیسو وائس آر ایز فالو۔ تو یہ جو مندرجہ ذیل 4 قسم کے ٹینسز ہیں یہ کبھی بھی پیسو وائس میں چینج نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹرانزٹیو ورب ہے اس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی لیک آف ٹرانزٹیو ورب کی وجہ سے یہ پیسو وائس میں چینج نہیں ہو سکتے۔ اس میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فیوچر کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس شامل ہیں۔ یہ 4 ایسے ٹینسز ہیں کہ جن کو ہم کبھی بھی پیسو وائس میں چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیلری وربز فار ایچ ٹینس آر گیون بلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ٹینسز ہیں کہ جن کو کی ایگزیلری ہم یہاں پہ دیکھیں گے جی، کہ پاسٹ کے لیے کیا ہے، پریزنٹ کے لیے کیا ہے اور فیوچر کے لیے کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل ٹینس ہو تو اس کے لیے ہم از، ایم، آر استعمال کریں گے، اور اگر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یعنی پروگریسو ٹینس ہے تو اس میں ہم از، بینگ، ایم بینگ، آر بینگ کا استعمال کریں گے، اور تیسرا یعنی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے تو ہم اس میں ہیز بین اور ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ اب اگر پاسٹ سمپل ٹینس یعنی کہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے تو اس کی ایگزیلری جو ہم استعمال کریں گے وہ واز اور ورب رہے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ اگر ہمارے پاس سینٹینس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی پروگریسو ٹینس سے ہے تو اس میں ہم ایگزیلری واز بینگ یا ور بینگ استعمال کریں گے۔ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہمارے پاس جو اس کا سبجیکٹ یا آبجیکٹ اس میں پلورل ہوگا تب، ادروائز اگر سنگولر ہے تو ہم واز استعمال کریں گے۔ تو اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اگر ہمارے پاس ہے، یہ جملہ جو ہم ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں، کنورٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ اگر پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا ہے تو ہم وہاں پہ ہیڈ بین کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح اگر فیوچر سمپل ٹینس یا انڈیفینٹ ٹینس ہے تب ہم ول بی کا استعمال کریں گے، اور اگر فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے تو ہم ول ہیو بین کا استعمال کریں گے۔ اب اس کی اسٹرکچر سے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسٹرکچر آف ایکٹیو وائس یعنی ایکٹیو وائس جو نارمل حالت میں جملے ہمارے سامنے لکھے ہوئے آتے ہیں یہ ایکٹیو وائس میں ہوتے ہیں، تو اس کی کیا اسٹرکچر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو
تو ان دس کیس سبجیکٹ آف دا ایکشن از ایکٹیو. تو اس میں ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہو یعنی جو ہوتا ہے یعنی جس کو ایجنٹ کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی ایجنٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ورب اس کو پرنسپل ورب بھی کہہ سکتے ہیں پلس آبجیکٹ. اس کے بعد اسٹرکچر آف پیسو وائس. پیسو وائس کی کیا اسٹرکچر ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان دس کیس آبجیکٹ از ایکٹیو. تو یہاں پہلے میں ہم نے دیکھا کہ ایجنٹ جو تھا وہ سبجیکٹ تھا. اب یہاں پہ آبجیکٹ ہمارا سبجیکٹ ہوگا. یعنی بات ہم جس کی کر رہے ہیں جس کو اہمیت دے رہے ہیں اس کو ہم سبجیکٹ بنائیں گے. اس کی اسٹرکچر کچھ یوں ہے کہ آبجیکٹ پلس بی ورب پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس بائی پلس ایجنٹ. اب یہ بی ورب کیا ہے؟ یہ بی ورب ہمیں بتا رہی ہوتی ہے انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے ہم کون کون سے یعنی یہ جو کیس ہوتے ہیں ہمارے پاس پریزنٹ پاسٹ پرفیکٹ اور کنٹینیوس. تو یہ چاروں کو یہاں پہ ڈینوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کون کون سی ایگزیلری استعمال کریں گے. یعنی ایجنٹ آبجیکٹ کے ساتھ آ جائے گا. پیسو وائز اگر ایکٹیو سے پیسو کریں گے تو ایجنٹ جو ہمارا سبجیکٹ تھا اب اس کی جگہ آبجیکٹ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا. ہیلپنگ ورب کی جگہ ہم نے بی ورب استعمال کیا. پوزیسو ورب کی جگہ ہم نے تھرڈ فارم آف ورب استعمال کی اور اس کے بعد ہم نے بائی کا اضافہ کر دینا ہے اور آبجیکٹ ہمارا ایجنٹ میں بدل جائے گا. اب اگر ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر وہ فرسٹ فارم استعمال کی گئی یعنی وہ پریزنٹ کا یا فیوچر کا ٹینس کا سمپل ٹینس کا یعنی انڈیفینٹ ٹینس ہے تب ہم اس میں از ایم آر یا ول کا یا ول بی کا استعمال کریں گے. اسی طرح اگر سیکنڈ فارم ہے یعنی واز اور ورک کا استعمال کریں گے. اگر تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے تو ہم اس میں بین کا استعمال کریں گے. اگر فورتھ یعنی آئی این جی والی فارم استعمال کی گئی ہے تب ہم اس میں بین کا اضافہ کریں گے. از بینگ، آر بینگ، ایم بینگ، واز بینگ، ور بینگ اس کا ہم اضافہ کریں گے. آبجیکٹ آلویز بی آنسر آف وٹ اینڈ ہوم. آبجیکٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو وٹ اور ہوم کا آنسر ہوتا ہے. بعض اوقات اس میں دونوں چیزیں بھی پائی جاتی ہیں یعنی وٹ بھی پایا جاتا ہے اور ہوم بھی پایا جاتا ہے. تب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کون سا رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈائریکٹ آبجیکٹ ہو. ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ. وٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور انڈائریکٹ آبجیکٹ ہمارے پاس ہوم ہے. تو ہم پریفر کریں گے ڈائریکٹ آبجیکٹ کو. نیکسٹ ہے جی دا فالوئنگ سبجیکٹ ول بی چینج انٹو آبجیکٹ. سبجیکٹ ایک طرف رکھتے ہیں دوسری طرف ہم آبجیکٹ پلیس کرتے ہیں. اب آئی کنورٹ ہو کے چینج ہو کے می میں چلا جائے گا. می چینج ہو کے آئی میں آ جائے گا. ہی چینج ہو کے ہم میں آ جائے گا. ہم چینج ہو کے ہی میں آ جائے گا. شی چینج ہو کے ہر میں اور ہر چینج ہو کر شی بن جائے گا. دے چینج ہو کے دم اور دم چینج ہو کے دے بن جائے گا. وی چینج ہو کر اس اور اس چینج ہو کر وی کی حالت میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹرکچر کیا ہے. تو اسٹرکچر ہے آبجیکٹ پلس بی ورب پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس بائی پلس ایجنٹ. اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ہے تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہی رائٹس اے لیٹر. وہ ایک خط لکھتا ہے. اب اس کو ہم پیسو وائس میں تبدیل کریں گے تو یہ بولڈ میں جو ہم نے لکھا ہے یہ پیسو وائس ہیں جی. اے لیٹر از ریٹن بائی ہیم. اب اس لیے لگا کہ یہاں ہم نے کہا تھا کہ اگر فرسٹ فارم ہے تو ہم اس میں از ایم آر کا استعمال کریں گے
اور ریٹن اس لیے لگا کہ اس میں ہمیشہ تھرو آؤٹ اس میں تھرڈ فارم آف ورب استعمال کی جاتی ہے بائی کا اضافہ کر کے، اور جو ایکٹیو میں جو سبجیکٹ تھا اس کو ہم پیسو میں آبجیکٹ کی جگہ شفٹ کر دیں گے، یعنی اس ایجنٹ کو ہم وہاں لے جائیں گے، اور جو ایکٹیو میں ہمارے پاس آبجیکٹ تھا اس کو ہم پیسو میں سبجیکٹ کی جگہ لے آئیں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے آئی ٹیک ٹی، اور ٹی از ٹیکن بائی می، سیم وہی فارمولہ ہے جس پہ ہم نے اس کو اپلائی کیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ، ہی روٹ اے لیٹر، یعنی یہ پاسٹ کا ہے، پاسٹ سمپل کا ہے، اے لیٹر واز ریٹن بائی ہیم۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ اگر سیکنڈ فارم ہوگی تب ہم اس میں کیا کریں گے جی، واز یا ورڈ کا استعمال کریں گے۔ اب لیٹر سنگولر ہے اس لیے ہم نے واز کا استعمال کیا، روٹ کی تھرڈ فارم ریٹن ہے، بائی کا ہم نے اضافہ کر دینا ہے اور ہی کی جگہ شفٹ کر کے ہم نے اس کو ہم کر دیا۔ اس کے بعد ہے آئی ٹک ٹی، یہاں پہ بھی سیکنڈ فارم کا استعمال کیا گیا، تو سیکنڈ کے لیے ہم واز استعمال کریں گے، اور اس کی سیکنڈ جو فارم ہے اس کو ہم کنورٹ کر دیں گے تھرڈ فارم آف ورب میں، تو یعنی ٹی واز ٹیکن بائی می۔ اسی طرح فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، تو اس کا اگر ہم سینٹینس دیکھیں تو اس کی مثال کچھ یوں ہوگی، ہی ول رائٹ اے لیٹر، ہی ول رائٹ اے لیٹر، اے لیٹر ول بی ریٹن بائی ہیم۔ اب ول چونکہ فیوچر کا ہے، فیوچر انڈیفینٹ کا ہے، تو ہم نے ول کے ساتھ بی کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ بی فارم کے ساتھ ہم نے ول بی کا استعمال کرنا ہے، اور رائٹ کی تھرڈ فارم ریٹن استعمال کرنی ہے۔ باقی سٹرکچر اس کی وہی ہے، ایجنٹ اس کا آبجیکٹ میں چلا جائے گا، آبجیکٹ اس کا ایجنٹ کی جگہ چلا جائے گا، اور ایجنٹ اس کا آبجیکٹ کی جگہ شفٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی آئی ول ٹیک ٹی، ٹی ول بی ٹیکن بائی می، ٹی ول بی ٹیکن بائی می۔ آپ نے ان کو ڈیلی پریکٹس کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس سے بھی بہتر آپ تیار کر سکیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چیز کلیئر کرنی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنا سوال یا مزید کوئی مثال آپ چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ایلسٹریٹ کیا جائے، تو میں آپ کے کمنٹ کا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے آج کے لیکچر کے دوران کی گئی تمام باتیں آپ تک بطریق احسن پہنچ چکی ہوں گی، اور آپ ان کو ڈیلی روٹین میں پریکٹس کریں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں گے۔